Pakistan's President Asif Ali Zardari has signed into law the controversial 27th constitutional amendment, a landmark and fiercely debated change to the country's constitution that establishes a new federal constitutional court and alters the structure of top judicial and defense institutions. The president's assent came just hours after the Senate approved the amendment for a second time, following days of heated debate and opposition protests in both houses of parliament. According to the summary signed by the President, the Constitution, 27th Amendment, Bill 2025, is assented to, as advised by the Prime Minister. Sources told Dawn the President is expected to administer the oath to the new Chief Justice of the Federal Constitutional Court as early as tomorrow. The amendment passed the Senate with 64 votes in favor and 4 against, securing the two-thirds majority required for constitutional changes. Opposition senators protested throughout the session, chanting slogans and accusing the government of destroying the constitution. Law Minister Ajam Nazir Tarar defended the bill, saying it would strengthen democracy by barring any court, including the newly created Constitutional Court, from ever validating the abrogation of the constitution, effectively blocking future martial laws. He added that the Chief Justice of Pakistan would continue in office until retirement, after which the senior-most among the Supreme Court and the Constitutional Court judges would hold the title. बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपकी हिदायत के मुताबिक बस 2-3 नकात है। कल सर जब मैंने ये बिल ले किया था 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो मैंने इसके जो खदो खाल हैं ना सिर्फ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बयान कर दिए थे, बल्कि इस मोअज़्ज़ज़ ऐवान के सामने भी वो सारे खदो खाल सामने रख दिए थे। जनाब स्पीकर, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने जो जॉइंट कमेटी ने बिल पास किया था उसकी मंजूरी 2/3 अक्सरियत के साथ दे दी और उसके बाद ये बिल कौमी असम्बली में आइन के तकाज़ों के मुताबिक और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक ले करने के बाद आपने आयल के दोनों जानब बैठे हुए मुकर्रीन, जिनकी तादाद आपने वाज़े कर दी है, उन्हें इस पे बात करने का मौका दिया। जनाब स्पीकर, कानून में तरमीम या आइन में तरमीम एक इर्तकाई अमल है और पूरी सोच विचार के बाद होनी चाहिए। इसी जज्बे के तहत हमने जॉइंट कमेटी में भी सर इसे बहुत तफसीली तौर पे देखा और इवन अभी भी जनाब स्पीकर इस पे बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस की खसूसी मुशावरत के बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपने दोस्तों से मुशावरत के बाद ये मशवरा दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के बारे में कुछ इब्हाम है कि आया ये ओहदा बरकरार है या नहीं। ऑल दो ये लिखा हुआ था कि जो सीनियर अमंग्स बोथ होगा वही अपने अदालती फैसलों के ज़रिए 10 साल पीछे भी चले जाएं। उन्होंने हमेशा ये कोशिश की कि आइन की रूह के मुताबिक हो। सर एक जगह पे आर्टिकल 6 में एक कॉन्सिक्वेंशियल चेंज थी जो कि हाई ट्रीजन के बारे में है। 18वीं तरमीम में हमने कह दिया था कि कोई कोर्ट भी इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, अगर आप आइन को एब्रोगेट करते हैं, सस्पेंड करते हैं बाय फोर्स और यूज़ ऑफ फोर्स, तो वो उसको वैलिडेट नहीं करेगी। वहाँ पे लफ्ज़ आईनी अदालत को, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को शामिल करके इस इब्हाम को भी दूर कर दिया गया है। However, opposition lawmakers, including PTI Senator Ali Zafar, denounced the amendment as unconstitutional and politically motivated. They accused the government of rushing the legislation to consolidate control over the judiciary. The session also saw controversy over alleged defections, with opposition parties demanding that the votes of 2 senators who broke party lines be disqualified. साहब कुछ कहें, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आना चाह रहे हैं जिस पे सेनेट को दोबारा से वोट करना पड़ेगा एंड दे विल नीड 2/3 मेजॉरिटी, 64 वोट्स उनको चाहिए होंगे। पिछली जो अमेंडमेंट जब आ रही थी, 27वीं की बहस हो रही थी सेनेट में और वोटिंग का वक्त आया था, तो पीटीआई के एक सेनेटर और जेयूआई के एक सेनेटर जो हैं उन्होंने भी वोट किया। पार्लियामेंट्री लीडर की
رسپیکٹو پارلیمنٹری لیڈرز کی ہدایت کے خلاف. جب وہ ووٹ کیا اس کے خلاف تو 63A لاگو ہو جاتا ہے. 63A کے تحت وہ آٹومیٹکلی آئین کہتا ہے کہ ڈسکوالیفائڈ ہے. اس کے علاوہ انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ میں ریزائن کرتا ہوں. اب اگر وہ ریزائن کر گئے ہیں اور 63A جو آئین کا میں پڑھ سکتا ہوں وہ لاگو ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم ووٹنگ کے پروسیس میں جائیں یا ہم کوئی مزید بات کریں، یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ وہ ان کا ووٹ، ان دو حضرات کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور یہی کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی یہی بات کرنی ہے، وہ ان کو بھی ذرا فلور دے دیجیے اسی بات پہ. یہ پوائنٹ ہمارا جناب چیئرمین، اس سے پہلے کہ ہم آگے کاروائی چلیں، کیونکہ ادروائز ویل ہیو ٹو چیلنج دس انٹائر پروسیس. یہ انٹائر پروسیس از اگینسٹ آر. The National Assembly had passed the revised bill a day earlier amid raucous scenes. PTI lawmakers staged walkouts and shouted slogans as Prime Minister Shehbaz Sharif, PMLN leader Nawaz Sharif, and PPP chairman Bilawal Bhutto Zardari entered the chamber. Copies of the bill were torn and thrown toward the treasury benches as the ruling coalition pushed the measure through. In his speech, Prime Minister Shehbaz Sharif called the passage of the amendment a historic moment, saying it fulfilled a long-standing goal of the Charter of Democracy, the establishment of a constitutional court. جناب اسپیکر، چارٹر آف ڈیموکریسی میں بڑے واضح انداز میں لکھا تھا کہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں گے. آج وہ خواب 19 سال بعد شرمندہ تعبیر ہوا. مجھے پورا یقین ہے کہ آج محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کی روح کو تسکین مل رہی ہوگی، اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب یقیناً وہ سرخرو ہوئے کہ آج وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ. اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ 19 سال تو ہماری جو اپوزیشن جو ہے ان کو تو یاد نہ آیا. آج ان کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ان کو کیوں تکلیف دے رہی ہے، مجھے اس کا کچھ سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ اس میں کیا لاجک ہے، کیا اس میں تک ہے. بہرکیف ان کا حق ہے اختلاف کرنا. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے، لیکن گالی گلوچ اور دشنام ترازی اس کو ہمیں اب ختم کرنا ہوگا. ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہے. ابھی جب ہندوستان کو پاکستان نے ایک 4 دن کے مارکے میں شکست فاش دی اور الحمدللہ افواج پاکستان کا نام پوری دنیا میں چمکا، فیلڈ مارشل اس کے نتیجے میں چیف آرمی اسٹاف کو اس حکومت نے فیلڈ مارشل کا ٹائٹل دیا. انہی دنوں میں بلاول بھٹو صاحب کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن گیا اور وہ اپنا امریکہ گئے، یورپ گئے، اور پوری طرح انہوں نے شاندار ڈپلومیسی کی اور اپنی ڈپلومیٹک سکلز کے ذریعے وہاں پر بتایا. اور پہلی مرتبہ جناب اسپیکر دہائیوں بعد ہم نے جنگ بھی جیتی، ڈپلومیٹک وار بھی جیتی، اور ہندوستان جو ہے وہ بالکل بے بس تصویر بنا رہا. مودی بالکل بے بسی کا شکار تھا، آج بھی بے بسی کا شکار ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہمیں اس حوالے سے ہمیں پوری طرح قومی یکجہتی اور قومی جو اتحاد ہے اس کو ہمیں فروغ دینا چاہیے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو آئینی عدالت جو مارز وجود میں آئی ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عروج ہے. Bilawal Bhutto Zardari echoed the sentiment, saying the PPP had supported the changes to strengthen constitutional oversight while ensuring the 18th Amendment remained untouched. جب مسلم لیگ نواز نے، جب پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اور آمریت کا مقابلہ کر کے ایک عامر کو شکست دلوا کے حکومت سنبھالا، تو ہم نے 18ویں ترمیم پاس کروایا. وہ 18ویں ترمیم نے صوبہ خود مختاری، صوبے کو حقوق دلوائے،
हमारा जमहूरियत में फंडामेंटल रिफॉर्म्स लेकर आए और वो कंसेंसस की वजह से उस 18th अमेंडमेंट में इतना ताकत है कि जनाब स्पीकर किसी का बाप भी चाहे वो तरमीम को खत्म नहीं कर सकते, आज दिन तक खत्म नहीं कर सकते। और वो इसलिए कि उस 18वीं तरमीम पे ना सिर्फ पीपल्स पार्टी की दस्तखत है, मुस्लिम लीग नवाज का दस्तखत है, मगर तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक की राय के नतीजे में वो आईनी तरमीम लेकर आए। The 27th Amendment comes a year after the controversial 26th Amendment and has drawn sharp criticism from opposition parties, lawyers, and rights groups who argue it undermines judicial independence. With the President's assent, Pakistan now moves to implement one of the most significant constitutional restructuring in decades, one that supporters hail as democratic reform and opponents warn could tilt the balance of power in favor of the executive.